مگر دل میں ایک سوال ابھرتا گیا، کیا محبت اتنی خاموش بھی ہو سکتی ہے کہ محسوس تو ہو مگر سنی نہ جائے؟ چند دن بعد ریحان کا فون بجا۔ دوسری طرف ایک اجنبی آواز تھی، ریحان صاحب، آپ کے پرانے اسکول کے پرنسپل کا انتقال ہو گیا ہے، ہم کچھ سابقہ طلباء کو یادگاری تقریب کے لیے بلا رہے ہیں۔ ریحان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں آؤں گا۔ ایلن نے سر جھکایا، جاؤ، کبھی کبھی ماضی سے ملنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی شام تقریب ختم ہونے کے بعد ریحان کی ملاقات ایک پرانے نام سے ہوئی، ہے نا، پرانے وقت کے قریبی دوست۔ وہ مسکرائی، اب بھی وہی چپ ریحان یا کچھ بدلا ہے؟ ریحان نے نظر جھکاتے ہوئے کہا، بدلا تو بہت کچھ، مگر شاید دل وہی کا وہی ہے۔ ایلن کے دل میں کچھ لرزا، اس نے کچھ نہیں کہا مگر چپ کی دیوار اونچی ہونے لگی۔ دن گزرتے گئے، ریحان اکثر دفتر دیر تک رکنے لگا اور ایلن خالی چائے کے کپوں سے باتیں کرنے لگی۔ ایک رات وہ بارش میں چھت پر کھڑی تھی، ہاتھوں میں وہی پرانی کتاب جس پر ریحان نے کبھی لکھا تھا، واپس آؤں گا اگر تم مانگو گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے مانگا تو تھا ریحان، مگر تم واپس آ کر کہاں ٹھہرے؟ دوسرے دن ریحان نے آ کر کہا، ایلن تم بدلی لگتی ہو۔ ایلن نے مسکرا کر کہا، شاید محبت کا رنگ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ ریحان کے چہرے پر ایک اداس سایہ آیا، نہیں، محبت نہیں بدلتی، ہم بدل جاتے ہیں اور الزام محبت پر رکھ دیتے ہیں۔ دونوں کے درمیان وہی خاموشی آ گئی جو کبھی وعدہ تھا، اب فاصلہ بن چکی تھی۔ دونوں کے درمیان وہی خاموشی آ گئی جو کبھی وعدہ تھی، اب فاصلہ بن چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد ریحان ایک حادثے میں زخمی ہوا، خبر اسپتال پہنچی۔ ایلن کا دل دہل گیا جب وہ وہاں پہنچی۔ ریحان نیم بے ہوش تھا، ہاتھ میں وہی پرانی کتاب پکڑے ہوئے۔ ایلن نے ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں اب بھی وہی ہوں، وہی جو تمہارا انتظار لفظوں کے بیچ کرتی رہی۔ ریحان نے آنکھیں کھولی، ہلکی مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ ایلن، اگر میں چلا جاؤں تو تم مت کرنا، کیونکہ میرا وعدہ تمہارے ساتھ زندہ رہے گا۔ ریحان کی حالت بہتر ہو گئی، مگر اس حادثے نے ان کے درمیان ایک نیا جنم دے دیا۔ ایلن نے اس دن کہا، ریحان، میں اب تمہیں سنبھالنے نہیں، تمہارے ساتھ جینے آئی ہوں۔ اب اگر تم چپ رہے تو میں بھولوں گی، اگر تم رکو گے تو میں کہوں گی ہماری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ریحان نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس کسی ایک کو بولنا ہوتا ہے، اور آج تم نے بول دیا۔ کچھ مہینے بعد دونوں کے درمیان سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہنسی واپس آ گئی، چائے کے کپ بھرنے لگے اور پرانی کتاب آخرکار بند ہو گئی، کیونکہ وعدہ اب مکمل تھا۔ ایک رات ریحان نے کہا، ایلن، کبھی سوچا اگر ہم اس دن اسٹیشن پر نہ ملتے؟ ایلن نے مسکرا کر کہا، پھر شاید خدا خود کوئی بہانہ بنا لیتا، کیونکہ کچھ کہانیاں لکھی نہیں جاتی، وہ صرف پوری ہو جاتی ہے۔ اختتام میں پھر بارش شروع ہو جاتی ہے، کھڑکی کے پار دو سائے ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں۔ ریحان نے ایلن کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بولا، اب وعدے خاموش نہیں، ہم نے انہیں